اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، جو ہم نے کل ٹاپک شروع کیا تھا 7th کلاس کے اردو سے، تو ہمارے سبق کا نام تھا 3 کہانیاں۔ اس میں 3 کہانیاں ہیں۔ چالاک بندر کی کہانی ہم نے کل پڑھی کہ کس طرح ایک بندر اور ایک مگرمچھ جو ہیں جن کو آپس میں دوستی تھی، تو وہ کس طرح رہتے تھے۔ مگرمچھ جو ہے پانی میں رہتا تھا اور کبھی کبھی اس درخت کے پاس آ جاتا تھا جس درخت کے اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آم کھاتا تھا۔ کبھی کبھی اس مگرمچھ کو بھی کھلاتا تھا۔ تو پھر اسی طرح مگرمچھ اپنے گھر بھی لے جاتا تھا آم، تو اس کی بیوی بھی کھاتی تھی یہ میٹھے آم۔ تو ایک دن اس مگرمچھ کی بیوی نے فرمائش کی کہ آپ کا دوست جو ہے میٹھے آم کھاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے بہت میٹھا ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا دل کھاؤں۔ مگرمچھ نے پہلے انکار ہی کیا تھا، لیکن پھر مجبور ہو گیا اور وہ اپنے دوست بندر کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ آپ کو میرے گھر دعوت ہے۔ تو پھر بندر مان گیا، اور چلتے چلتے جب یہ پانی کے بیچ میں پہنچ گئے، یہ بندر جو ہے مگرمچھ کے پیٹھ پر سوار تھا، تو مگرمچھ نے اس کو اپنی اصلی بات بتائی کہ کیوں میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، تو وجہ کیا ہے۔ جب بندر نے سنا تو وہ گھبرا گیا، لیکن اچانک اس کو خیال آتا ہے، وہ مگرمچھ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ میں بھول آیا ہوں، وہ میں بھول گیا، وہ وہیں ہی رہ گیا اس درخت پر۔ پھر وہ واپس آ جاتے ہیں وہ دل لینے کے لیے۔ تو پھر یہ بندر جو ہے درخت پر چڑھتا ہے اور اپنے اس دوست کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تو اب میں آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس بندر نے مگرمچھ کو کبھی آم نہیں کھلائے۔ اب جو بچوں دوسری کہانی ہے، یہ ظالم بادشاہ کہانی کا نام ہے۔ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ یعنی کہ کسی شہر میں یہ جو بادشاہ تھا بہت ظالم تھا، اور اسی شہر میں ایک بزرگ بھی تھا۔ تو لوگوں نے پھر اسی بزرگ سے کہا کہ آپ ہی ہمیں اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، آپ ہی اس کو سمجھا سکتے ہیں تاکہ ہم ظلم سے بچ جائیں۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو بزرگ جواب دیتا ہے کہ بات جو ہے، سچی بات کا اثر سچے لوگوں پر ہی ہوتا ہے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو سچی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ دشمنی ہی کرتے ہیں، دشمنی کی باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو برے ہوتے ہیں، جو بدذات ہوتے ہیں، ان پر کسی کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سچ ہی کہا بزرگ نے، جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس بزرگ نے سچ ہی کہا، جب انسان برے کام کرتا ہے پھر اس کا دل جو ہے وہ بہت برا ہو جاتا ہے، اس کو کسی پر کوئی آر نہیں آتا ہے، کوئی ترس نہیں آتا ہے، وہ بس اسی ظلم کے بارے میں سوچتا ہے، اور ظلم کرنا ہی اس کا کام، اس کا معمول بس یہی رہتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو ستائیں، کس طرح دوسروں کو وہ ستائیں اور ان پر ظلم کریں۔ تو اس کا ضمیر جو ہے، اس کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو آر آتا ہے، ان کو تو ترس آتا ہے، وہ دوسروں پر ترس کھاتے ہیں، لیکن یہ سنگ دل لوگ جو ہوتے ہیں،
تو ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر جو تیسری کہانی ہے یہ نیک امیر کے بارے میں ہے۔ ایک امیر انسان تھا لیکن نیک تھا۔ فرق اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی امیر ہوگا لیکن جو نیک امیر ہوگا اس میں اور امیر میں فرق ہے۔ ایک تو ہے کہ جو خالی امیر ہے، دوسرا اس میں یہ صفت ہو کہ وہ نیک بھی ہو۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ یعنی کہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک آدمی جو تھا، یہ امیر آدمی جو تھا، یہ کتنا نیک تھا، کتنا نرم دل تھا۔ یہ کہیں سے چلتا تھا تو ایک یتیم بچہ اس نے دیکھا جس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ تو اگر ہم اکثر بڑے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ دوسروں کی طرف نظر ہی نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ گھوڑے پر سوار تھا یہ امیر آدمی، تو اس نے جب دیکھا کہ بچہ چلاتا ہے، اس کے پیر میں تکلیف ہے، کانٹا چبھ گیا ہے، تو یہ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس کو اپنے گود میں لیا، پھر جو کانٹا چبھ گیا تھا اس کے پیر میں اس کو نکالا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر پٹی بھی باندھی، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ ادھر ہی اس کو چھوڑ دے، اب اس نے اتنا بھی اس پر رحم کیا کہ اس کو اٹھا کر گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے۔ تو پھر اس کو بدلہ بھی ملتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو بدلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ جلدی پھر یہ اس کا انتقال ہو گیا اس امیر شخص کا۔ تو کسی دوسرے شخص نے خواب دیکھا، خواب میں وہ دیکھتا ہے اس امیر شخص کو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، نہایت ہی مہربان ہے میرا اللہ کہ جس نے مجھے اس سوکھے کانٹے کے بدلے، یعنی کہ جو وہ سوکھا کانٹا اس بچے کے پیر میں چبھا تھا، ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ نے اس کو جنت کے باغ دیے۔ تو یہ 3 کہانیاں تھیں، انشاءاللہ کل ہم اس کے سوال بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔